السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا کل تہوار ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یعنی اللہ کے نام پر قربانیاں کرے، اللہ کے نام پر اپنی قربانیوں کو پیش کرے اور صرف اللہ کے نام پہ ہی کرے۔ اگر اس میں غیر اللہ کا نام، کسی کا نام بھی آ گیا تو پھر آپ کا جانور، آپ کا مینڈھا، جو بھی چیز آپ اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں وہ حرام ہو جائے گی، مردار ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہماری نیتیں خاص اور خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی قربانی کہتے ہیں اللہ کے نام پر کسی چیز کو قربان کر دینا۔ اس عمل سے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ضروری باتیں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، سبھی حضرات بہترین دماغ کے ساتھ اور اچھی طرح آپ سماعت کریں۔ یعنی جب انسان حصہ لیتا ہے اس میں 7 حصے دار ہے، گنگا نہیں ہے۔ جس انسان کی، جس حصے دار کی چھری پہ ہاتھ لگ جائے، یعنی ہاتھ میں چھری ہو، تو انہیں چاہیے کہ سب کی زبان پہ کلمہ ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کی تسبیح کہے، جب جا کر کے آپ کا جانور حلال ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ 7 حصے دار ہے، اگر ان میں سے دکھتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا مال جو ہے بالکل حرام ہی ہے یا زیادہ تر حرام ہی کماتا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اس کو حصے میں نہ لائے، اس کو اس میں شامل نہ کرے، ورنہ آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ یہ بات دھیان رکھنا۔ یعنی اگر 6 حصے دار حلال پیسے لائے ہیں اور ایک کا ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہی کماتا ہے، یہ بیاج دیتا ہے، بیاج لیتا ہے، یعنی اس کا کام ہی حرام کا ہے، تو پھر اس کے پیسوں کی قربانی یعنی 6 حصوں میں اس کا حصہ ڈالنا جائز نہیں ہے، اور اگر ڈال دیا گیا تو آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا، جب چھری ہاتھ میں ہو تو سب پہ لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، کوئی بھی خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے کہے، اور اس وقت منہ میں کوئی چیز ایسی نہ رکھے جس سے آواز نہ نکل سکے۔ اگر گونگا ہے تو الگ بات ہے، اور اگر گونگا نہیں ہے تو زبان سے آواز آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اگر یاد نہیں تو بسم اللہ کہہ دے تب بھی حلال، اللہ اکبر کہہ دے تب بھی حلال، اللہ اکبر کہہ دے تب بھی حلال۔ یعنی اللہ کا نام کسی نہ کسی صورت میں آنا چاہیے۔ اگر پڑھنا چاہ رہا تھا بھول گیا تب بھی حلال، اور اگر ذہن میں کلمہ اور ذہن میں اللہ کا نام تھا لیکن کسی وجہ سے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر مردار ہے، حرام ہے۔ یہ بات دھیان رکھنا۔ بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کیا قرض لے کر کے قربانی کرنی چاہیے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ دیکھو بھائی، اگر قربانی کرتے ہیں، پہلی بات تو اگر قربانی واجب ہے تو قربانی کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، جس انسان کو اللہ نے حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، قربانی کرنے کے پیسے بھی موجود ہے، اگر ہمارے پاس کیش 40,000 روپے ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، 40,000 کیش ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر واجب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے، یعنی میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کو اللہ نے حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ میری عیدگاہ تک بھی نہ آئے، وہ میری عیدگاہ سے دور رہے۔ تو میرے پیارو، جب اللہ نے یہ دن عطا فرمایا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اور جب اللہ نے ہمت و قوت دی ہے
تو پھر اللہ کو ناراض کا سبب تو نہیں بنتا۔ دینے والا بھی اللہ ہی ہے، لینے والا بھی اللہ ہی ہے، اور خالص اللہ کے نام پہ کرے۔ اب آتا ہے سوال یہاں کہ قرض لے کر کے قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھو، اگر آپ ایسے ہو، نیت یہ رکھتے ہو کہ فلاں آدمی سے میں اتنے پیسے لوں اور بعد میں نیت ہے دے دوں گا 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد، اس سے اس حساب سے وقت لے لینا۔ اور اگر آپ نے نیت یہ رکھی ہے کہ نہیں دوں گا تو پھر آپ کو پیسے ادھار لینا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں دوں گا ہی دوں گا تو پھر آپ ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور یہ سب سے بہتر عمل ہے، یعنی آپ کو ثواب اس میں زیادہ ملے گا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے پاس پیسے تو نہیں تھے، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے پیسے ادھار لیے، قرض مند ہوا، اور پھر بھی میرے نام پہ کسی جانور کو ذبح کیا، یعنی اللہ اس میں بے حد خوش ہوتے ہیں۔